बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान कभी नहीं बनी और वजह मजहबी इख्तलाफात हैं। अगर मजहबी इख्तलाफात न हो तो सारे इंसान ही हैं और मजहब के अलावा किसी को दूसरे शख्स पर किसी किस्म का एतराज भी नहीं होता। ये इख्तलाफात सदियों से चलते आ रहे हैं और सदियों तक ही रहेंगे जब तक कि कोई एक फरीक कायल न हो जाए, और जिसे कायल होना है वो यकीनन ईसाई ही है, क्योंकि उनकी अपनी मजहबी किताबें और सहीफे ही उनके दावों को झुटलाते हैं। मुसलमान उलमाए दीन की जानिब से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की काविशें सदियों से जारी हैं और रोज़े क़यामत तक जारी रहेंगी, जब तक कि एक ही ईसाई के मुसलमान होने की उम्मीद है। यह हर मुसलमान का फर्ज बनता है कि वह इंसान होने के नाते उन्हें जहन्नुम की आग से बचाने की कोशिश करे। नाज़रीन, ऐसे ही सवालात लेकर एक ईसाई डॉक्टर जाकिर नाइक की खिदमत में हाजिर हुआ। जोसेफ नामी इस शख्स ने माइक पर आकर पहले तो अपना तारुफ करवाया, फिर मुख्तसर से 2 सवालात किए, जिनका तफसीली जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिया। इसने पूछा, मेरा पहला सवाल तो ये है कि तमाम मुसलमान मर्दों को 4 शादियों की इजाजत क्यों है, और दूसरा सवाल ये है कि आप कैसे साबित कर सकते हैं कि जीसस को सलीब पर नहीं चढ़ाया गया। क्या आप मुझे इनके तफसीली जवाबात दे सकते हैं? My name is Joseph. I have 2 questions to ask. Why all the Muslims men are allowed to marry for 4 women? And the second one is, how can you prove that Jesus was not crucified? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि कुरान पाक रूए जमीन पर वाहिद मजहबी किताब है जो कहती है कि सिर्फ एक से शादी करो। आप बाइबल पढ़ो, रामायण पढ़ो और महाभारत पढ़ो या वेद पढ़ो, कोई मजहबी किताब नहीं जो कहती है कि एक शादी करो। अगर आप हिंदू सहीफों में रामायण को पढ़ें तो श्री राम के वालिद की 1 से ज्यादा बीवियां थी। अगर आप महाभारत पढ़ें तो श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी। अगर श्री कृष्ण की 16,000 ज्यादा बीवियां थी तो मुसलमान की ज्यादा से ज्यादा 4 क्यों नहीं हो सकती? अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ें तो इसमें लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। ओल्ड टेस्टमेंट कहता है कि आप जितनी बीवियां चाहें शादी कर सकते हैं। यही न्यू टेस्टमेंट में लिखा है कि ओल्ड टेस्टमेंट की पैरवी करें। तो यहूदियत, हिंदू मत और ईसाईयत में आप जितनी चाहें शादियां कर सकते हैं। ये तो बाद में चर्च ने पाबंदी लगा दी कि ईसाइयों को सिर्फ एक ही शादी करनी है। यहूदियों के रब्बी बनशम ने पाबंदी लगाई कि यहूदियों को एक शादी करनी चाहिए, वरना तो पहले जितनी चाहते थे शादियां करते थे। और हिंदू मत में 1954 में हिंदू पैनल एक्ट में कहा गया कि हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक एक शादी कर सकते हैं, लेकिन सहीफों में कोई पाबंदी नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि अब देखते हैं कि कुरान पाक इस बारे में क्या कहता है। सूरह निसा में इरशाद बारी ताला है कि अगर तुम यतीम लड़कियों से बेइंसाफी करने से डरते हो तो जो औरतें तुम्हें पसंद आएं उनमें से 2-2, 3-3, 4-4 से निकाह कर लो। अगर तुम्हें खतरा हो कि इंसाफ न कर सकोगे तो फिर एक ही से निकाह करो, या जो लौंडी तुम्हारी मिल्कियत में हो वही सही। ये तरीका है बेइंसाफी से बचने के लिए ज्यादा करीब है, और ये हुक्म सिर्फ कुरान पाक में है कि इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही शादी करो। In Christianity, in Judaism, you can marry as many as you want. It is later on that the church put a restriction that Christians should marry only one. It is later on Rabbi Benjamin Yehuda passed a synod and say that Jews should marry only one. Otherwise, previously they used to marry as many as they wished. It is the Indian penal code in India in 1954 that put a restriction and said under the Hindu Special Marriage Act the Hindus should marry only one. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब तज्जिया करते हैं कि कुरान पाक ने मुसलमान मर्दों को क्यों 4 शादियों की इजाजत दी। वजह यह है कि फितरतन मर्द और औरत की पैदाइश यकसा होती है, लेकिन अगर आप किसी माहिर अतफाल से पूछे तो वो आपको बताएगा कि लड़की लड़के की निस्बत जरासीम और बीमारियों से लड़ने में ज्यादा माहिर होती है, इसलिए बच्चों की अमवात बच्चियों की निस्बत ज्यादा है। तो बच्चियां पैदाइश के वक्त ही बच्चों की निस्बत तादाद में ज्यादा होती है। जिंदगी चलती रहती है, जंगों की वजह से, शराब नोशी की वजह से मर्दों की मौत ज्यादा होती है, नशे की वजह से, हादसात की वजह से मर्दों की ज्यादा अमवात होती है। इसलिए आज दुनिया में मर्दों के मुकाबले में खवातीन की तादाद ज्यादा है। भारत और चीन जैसे चंद ममालिक में खवातीन की आबादी मर्दों की आबादी से कम है, क्योंकि यहाँ अस्काते हमल ज्यादा है। भारत में पेट में ही बच्चियों की शनाख्त होने पर रोजाना 1000 से ज्यादा हमल गिरा दिए जाते हैं। अगर आप लड़कियों की नस्ल कुशी के इस बुरे अमल को रोकेंगे तो भारत में भी खवातीन की आबादी मर्दों की आबादी से ज्यादा हो जाएगी। और फिर अगर आप सिर्फ अमेरिका में तज्जिया करें तो सिर्फ अमेरिका में मर्दों की निस्बत 4.7 मिलियन खवातीन ज्यादा है। जर्मनी में मर्दों से 16 लाख खवातीन ज्यादा है। रूस में मर्दों से
10.6 ملین خواتین زیادہ ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ دنیا بھر میں خواتین کی تعداد مردوں کی نسبت کتنی زیادہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ فرض کریں کہ آپ کی بات مان لی جائے اور ایک مرد ہی شادی کرے، اور فرض کریں کہ آپ کی بہن امریکہ میں رہتی ہے، یا فرض کریں کہ میری بہن امریکہ میں رہتی ہے، اور ہر مرد نے اپنے لیے ایک عورت ڈھونڈ لی ہے، پھر بھی 47 لاکھ خواتین ایسی ہوں گی جن کو جیون ساتھی نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ کی بہن یا میری بہن ان 47 لاکھ میں ہو تو یا تو وہ ایسے شخص سے شادی کرے گی جس کی پہلے سے بیوی، یا پھر اس کے پاس صرف یہ آپشن بچے گا کہ وہ پبلک پراپرٹی بن جائے۔ آج کے اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ امریکہ میں اوسطاً ایک مرد کے 8 مختلف جنسی ساتھی ہوتے ہیں۔ امریکہ میں گرل فرینڈ رکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، مگر ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے پر ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ گرل فرینڈ کو حق نہیں ملتا، اس کی بے عزتی ہوتی ہے، جبکہ بیوی کو عزت ملتی ہے، جائیداد میں حصہ ملتا ہے، اور بھی دیگر حقوق کی حقدار ٹھہرائی جاتی ہے۔ اس لیے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے تاکہ عورت کی حیا کو محفوظ رکھا جا سکے۔ ناظرین، یہ جواب سننے کے بعد اس شخص نے ایک اور سوال کیا کہ کیا عورتوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک بولے کہ بھائی، آپ نے پہلے 2 سوال کیے، پھر تیسرا بھی کر دیا۔ وقت کم ہے، زیادہ سوالوں کے جواب میں نہیں دے سکتا، باقیوں کو بھی موقع ملنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ میرے پہلے جواب سے مطمئن ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، جی میں آپ کے پہلے جواب سے بالکل مطمئن ہو چکا ہوں۔ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ اگر عورتوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی جائے تو جو مرد پہلے ہی تعداد میں تھوڑے ہیں وہ اور بھی کم ہو جائیں گے، اور اگر کسی مرد کی 1 سے زیادہ بیویاں ہوں اور بچہ پیدا ہو جائے تو آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ باپ کون ہے، ماں کون ہے۔ اگر عورت کے 1 سے زیادہ شوہر ہوں اور بچہ پیدا ہو جائے تو کیسے پہچان ہوگی؟ ڈی این اے سے شناخت کا طریقہ ابھی آیا ہے، اسلام تو شروع سے موجود ہے، اور یہ بھی واحد وجہ نہیں ہے۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ماہواری کے دوران عورت کو بعض نفسیاتی تبدیلیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ وہ متعدد افراد کی بیوی کا کردار ادا کر سکے، لیکن ایک مرد ان تبدیلیوں سے نہیں گزرتا۔ اس کے لیے 1 سے زیادہ بیویوں کا حق نبھانا آسان ہے۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ایک مرد کے متعدد جنسی ساتھی ہوں اور وہ سب آپس میں وفادار رہیں تو ان کو جنسی بیماریاں نہیں ہوتی، لیکن اگر ایک عورت کے متعدد جنسی ساتھی ہوں اور سب ایک دوسرے سے وفادار بھی ہوں تو جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریاں پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ Today science tells us that if a man has multiple sexual partners and all are faithful, there is no problem. But if a female has multiple sexual partners and all are faithful, there are chances of sexually transmitted diseases to emerge, and that disease will go back to the male partner. So medically it is not acceptable that a female has multiple partners, but medically and scientifically it's acceptable that a male can have multiple partners. اس شخص کے دوسرے سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن سورہ نساء میں کہتا ہے، اور ان کے یہ کہنے پر کہ ہم نے مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس بھی اس معاملے میں کوئی یقین نہیں، محض گمان ہی کی پیروی ہے، انہوں نے یقیناً مسیح کو قتل نہیں کیا۔ اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو میتھیو کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب لوگ جیزس کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے مالک ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، بدکار اور بے وفا نسل نشان کی تلاش میں ہے، لیکن یونس نبی کی نشانی کے سوا اسے کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔ جس طرح یونس 3 دن اور 3 رات ویل کے پیٹ میں تھا، اسی طرح ابن آدم بھی 3 دن اور 3 رات زمین کے دل میں رہے گا۔ یونس کو جب سمندر میں پھینکا گیا تو وہ زندہ تھے، وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور جب مچھلی نے انہیں اگلا تو وہ تب بھی زندہ تھے۔ تو جیزس کی پیشگوئی کے مطابق حضرت یونس کی طرح وہ بھی زندہ ہی تھے۔ اگر یونس زندہ ہوتے تو جیزس کو بھی زندہ ہونا چاہیے تھا، اور وہ زندہ تھے، تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ جیزس مر گئے تھے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا آپ کو چرچ کا یقین کرنا چاہیے یا بائبل کا؟ اس نے جواب دیا کہ بائبل کہتی ہے کہ جیزس مر چکے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا مجھے آپ حوالہ دیں۔ کہ نوجوان بولا میرے پاس اتنا علم کہاں؟ ڈاکٹر صاحب بولے پھر آپ کو یونس سے متعلق پیش گوئی پر یقین کرنا چاہیے، اور وہ زندہ تھے تو جیزس بھی زندہ تھے۔ یہ بات سن کر اس شخص نے پوچھا پھر ایسا بائبل میں تو لکھا ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ ایسا لکھا ہی نہیں کہ جیزس مر گئے تھے، وہ تو سپاہیوں نے خود سے گمان کر لیا تھا۔ So Jesus Christ has to be dead or alive in the earth. Why it is not mentioned in the Bible that he was alive in the It is mentioned. Where does it say he was dead? It was assumed. The Roman soldiers thought he was dead. They poked a spear. They poked a spear, but he was alive. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس نوجوان سے کہا کہ صرف اس لیے کہ پادری نے کہا تو آپ بھی اس کے کہے کو بائبل پر فوقیت دے رہے ہیں؟ کیا آپ پادری کو بائبل سے زیادہ مانتے ہیں؟
آپ کو ریڈ لیٹر بائبل کو ماننا چاہیے۔ ریڈ لیٹر بائبل وہ ہے جس میں جو کچھ جیسس نے کہا وہ سرخ روشنائی سے لکھا ہے۔ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ حوالہ جات دے رہا ہوں، وہ سرخ روشنائی سے لکھے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ گھر جائیں، ریڈ لیٹر بائبل پڑھیں، آپ سچائی کے زیادہ قریب آ جائیں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔